کعبہ اداس گنبد خضرا اداس ہے، جب سے امام حسین کا چہرہ اداس ہے، جب سے امام حسین کا چہرہ اداس ہے۔ ہاتھوں میں لے کر جس کو کھلایا حضور نے، ہاتھوں میں لے کر جس کو کھلایا حضور نے، آج وہ کربلا میں نواسا اداس ہے۔ اور حوریں بھی رو رہی تھی کھڑی آسمان پر، حوریں بھی رو رہی تھی کھڑی آسمان پر، شہدائے کربلا کا جنازہ اداس ہے، شہدائے کربلا کا جنازہ اداس ہے۔ ہاتھوں میں لے کر جس کو کھلایا حضور نے، آج وہ کربلا میں نواسا اداس ہے۔ اور کس کی پڑی ہے لاش زمیں پر اداس ہے، کس کی پڑی ہے لاش زمیں پر اداس ہے، کعبہ تڑپ رہا ہے مدینہ اداس ہے۔ ایک شیر خوار بچہ تڑپتا ہے گود پر، ایک شیر خوار بچہ تڑپتا ہے گود پر، اس کے لیے فرات کا دریا اداس ہے، اس کے لیے فرات کا دریا اداس ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جو لوگ راہ خدا میں سر کٹا دے، جو راہ خدا میں اپنی جان دے دے، وَلَا تَقُولُوا، اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، زندہ، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہاری نظر میں وہ مر گئے، لیکن رب وہ زندہ ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہیں اتنا شعور نہیں ہے۔ پہ رب قدیر فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کے طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب کیسا زندہ ہے غور کیجئے، رزق دیا جاتا ہے، رزق کہتے ہیں کھانے پینے کی چیز، اسے رزق کہا جاتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رب قدیر قرآن میں ان کو زندہ کہہ رہا ہے جن کی گردنیں کٹ گئی، جن کی سارے نسیں کٹ گئے، روح کا کنکشن جسم سے کٹ گیا، روح جسم عنصری سے پرواز کر گئے، رگوں کے اندر خون کا دوران بند ہو گیا، سانسیں رک گئی، زبان بند ہو گئی، جسم میں حرکتیں نہیں ہیں، قرآن اس کو زندہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور قرآن دوسری جگہ اسے ایسا زندہ کہہ رہا ہے کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور جب رزق دیا جاتا ہے تو وہ کھاتے بھی ہیں، وہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قرآن ان لوگوں کو جو راہ خدا میں اپنی گردنیں کٹا دیا، جو راہ خدا میں اپنی جان دے دیا، قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے۔ تو اب ہم، یہ قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے، تو اب ہم اسے زندہ ہی کہیں گے، ہرگز مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر مردہ کہہ لیے تو ہم کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، شہیدوں کو مردہ مت کہو۔ اگر کوئی کہے تو قرآن کا خلاف، اور قرآن کا خلاف کرنے والا کافر ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، خارج عن الاسلام، صاف بات ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے اگر ایک زبر کا، ایک نقطے کا کوئی انکار کر دے تو کافر ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یاد کیجئے اس دور کو، اس زمانے کو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نبوت کیے، مذہب اسلام کا پرچار کیے اور کہنے لگے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی۔ کچھ لوگ ہنستے ہوئے اٹھے، کچھ مذاق کرتے ہوئے اٹھے، کچھ گالیاں دیتے ہوئے گئے، لیکن میرے آقا ہیں، رحم و کرم کرنے والا آقا ہے، رحمت للعالمین آقا ہیں۔ لوگ انکار پہ انکار کرتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ اصرار پہ اصرار کرتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کہہ لو کامیابی مل جائے گی، لوگوں کہہ لو لا الہ الا اللہ، فلاح مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، لیکن لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت اصرار پہ اصرار کرتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں رب قدیر کو جوش آتا ہے، جبریل امین سے عرض کرتا ہے جبریل جاؤ اور محبوب سے کہہ دو کہ یہ سننے والے نہیں ہیں، یہ سننے والے نہیں ہیں، یہ مردے ہیں۔ انک لتسمع، ایسے ہی حدیث میں آیا ہے کہ یہ سننے والے نہیں ہیں، یہ مردے ہیں، مردے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میرے آقا ادھر کہہ رہے ہیں مکے میں چلنے والے کو مردہ، نبی بلائے دعوت دیے آ گئے، دعوت قبول کر لیے، نبی کی مجلس میں بیٹھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ اور یہ جس نے اپنی گردن کٹا دی، اپنی جان دے دی، قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے۔ نبی کی محفل میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ شیبہ بھی ہے، عرب کے کفار مشرکین بھی ہیں، سب جمع ہیں، اور رب کہہ رہا ہے یہ مردے ہیں، مردے، مصطفیٰ یہ آپ کی نہیں سنیں گے، یہ مردے ہیں، یہ چل رہے ہیں، مردے ہیں، بول رہے ہیں، مردے ہیں، کھا رہے ہیں، مردے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نبی کی بات سن رہے ہیں، مردے ہیں۔ اور ادھر گردنیں کٹ گئی، نسیں کٹ گئی، خون بہہ گیا، روح جسم سے جدا ہو گیا، رگوں کے اندر خون کا دوران بند ہو گیا، مگر قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے، یہ زندہ ہے۔ تو ہمیں قرآن سے یہ ذہن مل گیا، رب قدیر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم نے جسے مردہ کہہ دیا تم اسے مردہ کہو، ہم نے جسے زندہ کہہ دیا تم اسے زندہ کہو۔ اگر مردے کو مردہ نہ کہو تو کافر ہو جاؤ گے، اور زندہ کو زندہ نہ کہو تو کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ فرمان کسی ایرے گیرے کا نہیں، یہ فرمان خدا تعالی ہے۔ تو امام حسین کربلا کے شہیدوں، تم پر میری جانیں قربان، میری ماں باپ تجھ پہ قربان کہ تو ایسا زندہ ہے کہ تیری گردنیں کٹ گئی، مگر قرآن تجھے زندہ کہہ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرو، سوچو، کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے مت سوچو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مت سوچو۔ ارے کہنا تو دور کی بات، سوچنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ سوچو بھی مت، کہو تو کافر، اور سوچو تو کافر۔ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے کہ سوچنے پہ آدمی مجرم ہو جاتا ہے۔ سوچنے پہ پوری دنیا کے قانون اٹھا کر دیکھ لیجئے، پورے دنیا کے ممالکوں کا قوانین اٹھا کر پڑھیں، دیکھیں، کسی دنیا کے کسی دیش کے کسی ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ سوچنے پہ پابندی ہے۔ گالی دے دیا مجرم ہو جائے گا، آپ کسی کو گالی دو گے مجرم ٹھہرائے جاؤ گے، گالی کیوں دیا؟ لیکن آپ نے سوچ لیا کل میں اس کو گالی دوں گا، آپ مجرم نہیں ہوں گے، آپ کو مجرم نہیں مانا جائے گا۔ آپ نے چوری کر لیا، مجرم ہو گئے، مذہب اسلام کے قوانین پر آپ کے ہاتھ کاٹا جائے۔ آپ نے رات بھر سوچا کل فلاں کے گھر میں چوری کریں گے، آپ مجرم نہیں ہیں، کرنا مت، کر لیا تو پھر مجرم۔ وارے شہیدوں، تم پر میری جان قربان کہ
کہ تجھے کوئی مردہ کہے تو کافر اور سوچ لے تو کافر. یہ ہے امام حسین کی فضیلت کہ کوئی مردہ کہہ دے تب بھی خارج عن الاسلام، مردہ سوچ لے تب بھی خارج عن الاسلام. پڑھیے ایک بار درود پاک. اللہ